کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی یقول یوم القیامہ، بے شک اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے بندوں سے ارشاد فرمائے گا۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے بندوں سے پوچھے گا اور ارشاد فرمائے گا، یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی، اے ابن آدم میں بیمار ہوا تم میری عیادت کو نہیں آئے، تم نے میری مزاج پرسی نہیں کی۔ تو وہ بندہ گھبرائے گا اور عرض کرے گا، یا اللہ تو مالک و مولا ہے، تو رب العالمین ہے، بیمار ہونا اور بیماری یہ تو مخلوق کی صفات ہیں، مخلوق کے عارضے ہیں، تو تو خالق ہے، تو ان تمام تر چیزوں سے پاک ہے۔ تو جب رب فرمائے گا، یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی، اے ابن آدم میں بیمار ہوا اور تم میری مزاج پرسی کو نہ آئے، قال تو وہ کہے گا، یا ربی کیف اعودک وانت رب العالمین، یا اللہ میں کیسے تیری عیادت کروں، تو رب العالمین ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بیمار اور بیماری یہ تمام تر چیزیں تیری ذات سے پاک ہیں، تو ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ قال تو پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، اما علمت ان عبدی فلانا مریضا فلم تعودہ، کیا تمہیں یاد نہیں فلاں میرا بندہ بیمار تھا اور تم اس کی عیادت کو نہیں گئے؟ تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس کی عیادت کرتے۔ فلاں میرا بندہ مطلب یہ ہے کہ تمہارا قریبی، اس لیے کہ ہر ایک کی عیادت، ہر کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کوئی بیمار ہے، کوئی قریبی ہوتا ہے، کوئی نمازی ہوتا ہے جس سے روزانہ کی جان پہچان ہے، روزانہ کا تعلق ہوتا ہے، وہ بیمار ہوا، یا کوئی قریبی رشتہ دار ہے وہ بیمار ہوا، تو اللہ فرمائے گا کہ فلاں میرا بندہ بیمار ہوا، مطلب تمہارا قریبی، تمہارا بھائی یا تمہارا والد یا تمہارا پڑوسی یا تمہارا نمازی بھائی وہ بیمار ہوا اور تم اس کی عیادت کو نہیں گئے، تو وہ شرمندہ ہوگا۔ پھر اللہ فرمائے گا، انکا اما علمت انکا لو عدتہ لوجدتنی عندہ، تمہیں شاید معلوم نہیں ہے اگر تم اس کی عیادت کو جاتے تو تم مجھے اس کے پاس پاتے، یعنی مجھے اس کے پاس پاتے، مطلب یہ ہے کہ میں اس کے قریب تھا، میری رحمت اس کے قریب تھی، میری قدرت اس کے قریب تھی، تم نے اس کام کو معمولی سمجھا اور تم نے عیادت نہ کی، اگر تم عیادت کرتے تو بہت بڑی سعادت پا لیتے۔ اس لیے کہ جب معلوم ہو جائے کوئی خاص بندہ، مثال دے کر کوئی خاص بندہ ایسا ہے جس کی پہنچ بہت بڑی ہے، بہت اونچی ہے، اس سے ملنے کو ہر شخص تڑپتا ہے، اور معلوم ہو کہ فلاں شخص میری گلی میں آیا اور پھر میں ملاقات کر بھی سکتا تھا، پھر بھی میری سستی، میری کاہلی، میری غفلت کی وجہ سے میں ملاقات نہ کر سکا، تو انسان کتنا افسوس کرتا ہے۔ تو یہاں بتلایا یہ گیا کہ بیمار اور بیمار کی عیادت کرنا یہ اتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی برکت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں بیمار ہوا اور تم میری عیادت کو نہ آئے۔ مطلب یہ ہے کہ بیمار کے پاس جانا گویا رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ یہ اس کی شرح میں شارحین حدیث نے لکھا اور فرمائے، اما علمت انکا لو عدتہ، تمہیں شاید معلوم نہیں ہے اگر تم اس کی عیادت کرتے، لوجدتنی عندہ، تو تم مجھے اس کے پاس پاتے۔ پھر اللہ فرمائے گا، یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، اے ابن آدم میں نے تم سے کھانا طلب کیا، تم نے جب مجھے کھلایا نہیں۔ قال تو وہ کہے گا، یا ربی کیف اطعمک، اے رب میں تجھے کیسے کھلا سکتا ہوں، وانت رب العالمین، تو تو پوری جہان، تو تو کل جہان کو کھلانے والا ہے، تو سب کو کھلانے والا ہے، تجھے کوئی کھلانے والا نہیں ہے، تو رب العالمین ہے۔ قال تو رب فرمائے گا، اما علمت انہ استطعمتک عبدی فلان فلم تطعمہ، کیا تمہیں یاد نہیں میرے فلاں بندے نے تم سے کھانا طلب کیا تھا اور تم نے اسے کھانا نہیں دیا تھا۔ تمہارے پاس وسائل تھے، تمہارے پاس سب کچھ تھا،
لیکن تم نے سستی کی، کاہلی کی، کنجوسی کی، سخاوت کا مظاہرہ نہیں کیا، اور تم نے اپنے آپ کو دیکھا، میرے بندے کی تکلیف کو نہ دیکھا، میری بندے کی ضرورت کو نہ دیکھا، تم نے اس کام کو ہلکا سمجھا۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم اگر اسے کھلاتے تو اسے کھلانا گویا رب کی رضا کو پا لینا ہے اور رب کی رضا کو حاصل کر لینا ہے۔ فرمایا کہ اما علمتا، تمہیں معلوم نہیں، انکا لو اطعمتہ لوجدت ذالک عندی، اگر تم اسے اس دن کھلا دیتے تو اس کا ثواب آج میرے پاس پاتے، اس کا ثواب پاتے۔ پھر اللہ فرمائے گا یا ابن آدم، اے ابن آدم، استسقیتک فلم تسقینی، میں نے تم سے پانی طلب کیا، تم نے مجھے پانی نہ پلایا۔ قال، وہ کہے گا ربی کیف اسقیک وانت رب العالمین، اے رب میں تجھے کیسے پانی پلا سکتا ہوں، تو رب العالمین، مطلب یہ ہے کہ تو خود کھلانے پلانے والا ہے، اور یہ کھانے اور پینے سے تو پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے، تیری پاک ان تمام تر عوارض سے پاک ہے، تیری ذات ان تمام تر عوارض سے پاک ہے۔ تو جب وہ فرمائے گا، جب وہ کہے گا تو اللہ فرمائے گا قال استسقاک عبد فلان، میرے فلاں بندے نے پانی طلب کیا، فلم تسقی، تم نے اسے پانی نہ پلایا، اما انکا، تمہیں معلوم نہیں، لو سقیتہ فوجدت ذالک عندی، اگر تم اسے پانی پلا دیتے تو آج میرے پاس وہ اس کا ثواب پاتے۔ تو یہ حدیث ہے، اس حدیث پاک میں اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ بہت اہم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو دنیا داری کے ہیں، اور جسے کہتے ہیں حسن معاشرت۔ معاشرہ جو ہے نا، معاشرے کا حسن یہ ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے، ایک دوسرے کے درد کو سمجھا جائے، ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھا جائے، ایک دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا جائے، اور اس کی تکلیف کو اس کی بات کو محسوس کی جائے۔ تو جب کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ وہ اگر کوئی کھانا طلب کرے اسے کھانا دے، کوئی پانی طلب کرے پانی دے، کوئی کپڑا طلب کرے لباس دے، اگر وہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرے، اگر انسانوں میں یہ تمام کام پھیل جائیں تو وہ معاشرہ حسین ترین معاشرہ ہو جاتا ہے۔ یہ حسن معاشرت کے اصول اللہ رب العزت نے بیان کیے، اور دو تین باتیں ہیں۔ ایک تو اللہ نے فرمایا میں بیمار ہوا اور تم نے میری عیادت نہیں کی، اور پھر اللہ نے خود فرمایا اگر تم اس کی عیادت کو جاتے تو مجھے اس کے پاس پاتے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ میں نے کھانا طلب کیا اور تم نے کھانا نہیں دیا، اگر تم اس بندے کو فلاں بندے کو کھانا دے دیتے تو اس کا ثواب یہاں پاتے، اگر تم فلاں بندے کو پانی دے دیتے تو اس کا ثواب یہاں پاتے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب بندہ بیمار ہو تو اس کے بارے میں فرمایا تم اگر اس کی عیادت کرتے تو مجھے اس کے پاس پاتے۔ اس کے بعد اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم فلاں بندے کو کھانا کھلا دیتے تو مجھے اس کے پاس پاتے، فلاں بندے کو پانی پلا دیتے تو مجھے اس کے پاس پاتے، یہ نہیں فرمایا، فرمایا اس کا ثواب یہاں پاتے۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو رب کی رحمت سے اس قدر قریب ہو جاتا ہے کہ گویا وہ رب کے قریب ہو گیا ہے۔ اسی لیے مفسرین اور شارحین حدیث نے بالخصوص حکیم الامت مفتی احمد یحییٰ خان نعیمی رحمہ اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ جو شخص بیمار ہوتا ہے وہ رب سے قریب، رب کی رحمت سے قریب ہو جاتا ہے، اور بیمار کی عیادت کو جانے والا گویا رب کی بارگاہ میں جانے والا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ بیمار جو ہے نا اس کا دل بڑا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، وہ بہت ہی منکسر القلب ہو جاتا ہے، اس کا دل بڑا ٹوٹا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ بستر میں ہوتا ہے، اس کے کام کاج سب موقوف ہو جاتے ہیں، وہ بڑا ہی پریشان ہوتا ہے، تو اس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے نا۔ اور رسول اللہ نے فرمایا اگر رب کو تلاش کرنا ہے تو ٹوٹے ہوئے دل کو تلاش کرو، جب ٹوٹے ہوئے دل کو تلاش کر لو تو پھر اس کی صحبت اختیار کرو، اس لیے کہ رب ٹوٹے ہوئے دلوں کے قریب ہوتا ہے۔ یا وہ حدیث ہے ملا علی قاری علیہ رحمت باری نے ارشاد فرمایا کہ رب نے فرمایا انا عند المنکسرۃ قلوبہم لاجلی، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے قریب ہوتا ہوں، جو مجھے تلاش کرنا چاہتا ہے وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو تلاش کرے اور پھر اس کی صحبت اختیار کرے تو میری رحمت مل جائے گی۔ جبھی تو کسی نے کہا کہ جو گلے لگائے بروں کو بھی وہ رسول میرا رسول ہے، کوئی خالی ہاتھ گیا نہیں، یہ در نبی کا اصول ہے۔